آپ اس بیچ میں کیا بولنے والے ہو تو ایک الگ چیز ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا اسلام میں عورت کو نکاح کرنا اور اولاد پیدا کرنا اس کے علاوہ کوئی اور حق ہے؟ میں نے کہا میں ابھی بات رکھوں، نہیں کہا ابھی میری بات سنیے پہلے۔ جب میرے جیسے انسان کے ذہن میں ایسا سوال ہے تو عام لوگ جو آنے والے، چونکہ آپ نے کوشچن آنسر سیشن رکھا ہے آپ کی اسپیچ میں، آپ کا کیا حل کریں گے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ مطلب وہ جب کوشچن کریں گے، جب میرے جیسا آدمی، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اسلام میں شاید کوئی بھی حق نہیں ہے سوا نکاح کرنا اور اولاد کی جو پرورش پیدا کرنا، تو پھر دوسرے لوگوں کے ذہن میں کتنے سوالات ہوں گے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ ایک شہد کی مکھیوں کا چھتا چھیڑ رہے ہیں یہ ٹاپک رکھ کر۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ٹاپک رکھوں گا تو آپ ضرور اس میں آئیں گے اور اوپن کوشچن آنسر سیشن ہوگا، آپ کو اختیار ہوگا جو چاہے آپ پوچھ لیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے میڈیا کا ایک پرسن ہے، اس کے ذہن میں بھی مسلمان عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ان کے رائٹس کے بارے میں اتنی اگر غلط فہمیاں ہوں گی تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ غلط فہمیاں صرف نان مسلمس میں نہیں، خود بہت سی بار مسلم خاتون جو ہے، مسلم عورت جو ہے ایسا سمجھتی ہے کہ میں بہت ظلم تحت دبی ہوں، مجھے اسلام نے بہت جو ہے بھاری وزن ڈال دیا، بوجھ ڈال دیا مجھ پر، یہ اور اتنے سارے چیزیں لاد دی گئی ہے، اور مردوں کو تو آزاد چھوڑ دیا، عورتوں کو مکمل طور سے دبا دیا، اور بہت سارے کوشچنس رائز ہوتے ہیں۔ جب اس کا آنسر نہیں ملتا ہے پراپرلی تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کی شکل میں اور گمراہی کی شکل میں نظر آتا ہے کہ آدمی باغی ہو جاتا ہے مذہب سے کہ نہیں یہ مذہب نہیں چل سکتا، یہ درست نہیں۔ اس کے بیسک کازز کیا ہے انشاءاللہ آخر میں بس جو ہے 5 پوائنٹس میں سے کاز بھی رکھوں گا کیوں یہ غلط فہمیاں ہم میں پھیلی، نان مسلمس میں یہ غلط فہمیاں گئی کہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو بہت سی بار ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس بات کو میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ مسلمان جو ہے بہت سارے سماج میں بٹے ہوئے، بہت سارے سوسائٹیز میں رہتے ہیں، مختلف کلچرز ہوتے ہیں ان کے، جیسا کہ اورنگ آباد میں ایک کلچر ہے، دکنی کلچر ہے، آپ اس سے ہٹ کر بامبے جائیں گے تو ایک کلچر بنے گا، حیدرآباد کی کلچر ہے، بنگالی ایک کلچر ہے، مسلمان بہت سے کلچرز میں بٹے ہیں۔ ٹھیک ہو سکتا ہے کچھ لوگ حق دیتے اور کچھ نہ دیتے، میں جو بات کروں گا یہ وہ حق ہوں گی، یہ وہ رائٹس ہوں گی جو اسلام نے دی۔ مسلم لوگ کتنے حق دیتے اور نہیں دیتے ہیں یا ہمارے سماج میں حق دیا گیا نہیں دیا گیا ایک سیکنڈری چیز ہے، لیکن جو اسلامی قانون ہے اور جو شریعت ہے، اس شریعت میں کیا حق دیے گا میں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک، ورنہ ہوتا ہے غلط فہمی کہ ٹھیک ہے آپ نے تو یہ کہہ دیا لیکن دیکھیے وہاں تو یہ نہیں ملتا ہے، تو یہ وہاں کے لوگوں کی غلطی ہے کہ جس دین نے اتنے بہترین حق دیے وہ کیوں نہیں دیتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس سے ریلیجن بلیم فل نہیں ہوتا ہے کہ نہیں یہ مذہب ہی ایسا ہوگا جب یہ ایسا ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ کلچر ایسا ہے، نہیں، یاد رکھیے اس بات کو۔ اور اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے، جو ادھیکار دیے، جو رائٹس دیے ہیں، یہ رائٹس جتنے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ 1500 سال پرانے ہیں، 15 سینچری اولڈ ہے، لیکن یہ 15 سینچری پہلے جتنے ماڈرن تھے یہ آج بھی اتنے ہی ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے، ورنہ ہوتا ہے پرانا مطلب خراب، نیا مطلب اچھا۔ 15 سینچری بیک بھی جو رائٹس تھے، جو حقوق تھے، جتنے ماڈرن تھے آج بھی اتنے ہی ماڈرن ہیں۔ میں انشاءاللہ جب بات رکھوں گا تو آپ خود کمپیئر کرتے رہیں گے کہ کیا مل رہا ہے اور اسلام نے کیا دیا ہے، عورتوں کو کیا ملا بعد میں اور اسلام نے کیا دیا۔ مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ یہ حقوق نہیں دیتے ہیں اپنی عورتوں کو تو یہ حقوق دے۔ مسلم خاتون کا یہ کام ہے، مسلم لیڈی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرے لوگوں سے۔ ٹھیک، یہ نہ ہو کہ یہاں نہیں دیے گا مطلب مذہب ایسا ہے، ہم کو ایسے ہی کیا گیا، ہم کو ایسے ہی دب کے رہنا ہے، بلکہ اس کو ڈیمانڈ کرے۔ میں صرف قرآن اور حدیث نہیں، میں ایسے واقعات بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ کے سامنے کوٹ کروں گا جن واقعات سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ صحابیات نے، یہ وہ فرسٹ جنریشن تھی جو پریشت محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی تھے، آخری نبی تھے جو انسانیت کے لیے آئے تھے، ان کے زمانے میں جو عورتیں تھیں اور کیسے انہوں نے اس رائٹس کا فائدہ اٹھایا، اور ان کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور تھا اس کے دور میں عورتوں نے کیسے رائٹس اور کیسے فائدے اٹھائے۔ اور رائٹ سینس میں اس کو کہتے ہیں فریڈم آف وومن یا لبرلائزیشن، اس کو کہتے ہیں۔ ورنہ آج ویسٹ نے، ویسٹرن کلچر نے یا ویسٹ میں عورتوں نے بہت سارے ادھیکار لیے ہیں، بہت سارے رائٹس مانگ کر لیے، دیے تو نہیں گئے ان کو، لیکن ان رائٹس کو لینے میں وہ بہت سارے رائٹس کھو بھی چکے ہیں ساتھ۔ ایک طرف سے کچھ چیزیں انہیں ملی ہے تو دوسری طرف سے بہت سارا نقصان بھی اٹھا چکے۔ فیملی لائف، سوشل سسٹم پورا ان کا برباد ہو چکا اپنے رائٹس کو لیتے کیونکہ انہیں مانگنا پڑے ہیں۔ اسلام نے آلریڈی دیے ہیں، یاد رکھیں دونوں میں فرق یہ ہے۔ یہ الگ بات ہے مسلمانوں کا کام ہے کہ ان رائٹس کو اب دے دے جو ان کو دیے گئے آلریڈی ان کی عورتوں، ٹھیک۔ تو اس ویسٹ نے بہت کوشش کی، اور اگر ویسٹرن میڈیا کو آپ دیکھیں جیسا وہ پورٹری کرتا ہے مسلمانوں کو یا عورتوں کے بارے میں، ہوتا ہے کبھی کہ جیسا کہ ایک ایگزامپل ہے
کہ ایک ویڈیو آیا تھا کہ کوئی ایک آدمی جو کہ کلچرلی افغان دکھ رہا تھا، وہ ایک عورت کو مرسیلیسلی مار رہا تھا، بہت بری طرح سے مار رہا تھا. ویڈیو آ گیا، یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گیا، نیوز چینل نے ہائی لائٹ کر دیا، دیکھو اتنا ظلم افغانستان میں عورتوں پہ ہو رہا تھا، اس لیے آ کر آزادی کے لیے جو امریکہ نے ان کو جو ہے جو بھی کیا، وہ آزادی کے فائدہ اٹھانے کو لوگ زیادہ نہیں بچے، وہاں ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ان کی آزادی کے لیے انہوں نے بم گرائے تاکہ ان کو آزاد کر دے، لبریٹ کر دے، عورتوں کے حق ملے، یہ ہو فلاں ہو، یہ سب کہا گیا. واللہ عالم، ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ نوز بیسٹ کہ وہ ویڈیو کیا تھا. وہ واقعے میں وہ آدمی اس کلچر کا تھا نہیں تھا، وہ کیا کوئی فلم کا کوئی سین تو نہیں تھا، اسپیشلی کوئی ایسا ویڈیو بنایا تو نہیں گیا تھا کہ لوگوں کو بدنام کیا، ہم نے وہ نہیں دیکھا، بس اس کو دیکھ لیا اور وہ کر دیا. تو آپ اندازہ لگائیے، اور یہ میڈیا میں ایسا پھیلایا گیا. تو اگر میڈیا سے ہم لیں تو پھر تو یہ بات کہنی پڑے گی کہ ہاں اسلام نے کوئی حق نہیں دیا عورتوں کو. اگر میڈیا کو ہم سچ مان لیں، ہاں بہت صحیح بات ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر حقیقت میں ہم دیکھیں، ایک مسلم عورت، ایک مسلم لڑکی مسلم سماج میں اور مسلم فیملی میں بہت سیف ہے، اس کے برتھ سے لے کر اس کی ڈیتھ. اور اسلام نے پورا اس کو باؤنڈری دی ہے، پورے خاکے کھینچے ہیں. اور اسلام کی فطرت ایک اس کی ٹینڈنسی وہ یہ ہے کہ جس کو جتنا چاہیے اتنا دیتا ہے. سمجھ رہے آپ، جس کو جتنا چاہیے، اگر 100 واٹ کا بلب ہے تو 100 واٹ کرنٹ ہی دینا چاہیے، اسے زیادہ اور کم سے نقصان ہوتا ہے. 200 کا ہے تو 200. تو اسلام کی فطرت یہ ہے. ورنہ جب بھی ایکوالٹی کی بات ہوتی ہے تو لوگ سملیرٹی کی بات کرتے ہیں. ایکول کا ہمیشہ معنی سملر نہیں ہوتا ہے، ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، تو اب میں جب عورتوں کے حقوق کی بات کروں گا تو ایکوالٹی کی بات کروں گا، تو آپ سملیرٹی کی طرف مت جائیے. نہیں، آدمیوں کو تو یہ تو عورتوں کو ایسا کیوں؟ آپ کو جو چیز کی ضرورت تھی وہ زیادہ دیا گیا، ان کو جو چیز کی ضرورت تھی ان کو وہ زیادہ دیا گیا. تو ایکوالٹی ڈزنٹ مین سملیرٹی، اس لیے کہ اسلام بھی جانتا ہے، ماڈرن سائنس بھی جانتی ہے، اور ہر آدمی تو لہٰذا ان کے کچھ الگ رائٹس دیے گئے، مردوں کے لیے کچھ الگ رائٹس دیے گئے. لیکن اوور آل آگے جا کر یہ دونوں ایکول ہوتے ہیں. جیسا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک بچہ یا دو بچے ہیں، دونوں جو ہے 90% دونوں کے جو ہے رزلٹ آیا، پرسنٹیج آیا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر پیپر میں ایگزیکٹلی ایک جیسے مارکس ہوں گے دونوں کے؟ نہیں. لیکن اوور آل رزلٹ 90%. کسی پیپر میں اس کو 95 ہوں گے تو اس کو 85 ہوں گے. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن اوور آل رزلٹ جب کاؤنٹ ہوتا ہے تو کتنے آ رہے مارکس؟ 90% and 90%. تو equality doesn't mean similarity. تو آپ سملر کمپیئر کرتے مت جائیے، ورنہ بہت سی بار مشکل ہو جائیں گا. ٹھیک، سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس لیے اگر سملر کرے تو ایک لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، اسلام بولتا مہر دو، تو اب کیا لڑکی نہیں مہر دینا لڑکے؟ اکوالٹی کا یہ معنی ہو جائے گا. سملیرٹی کا یہ معنی ایک جیسا ہونا، بھائی تم بھی کچھ دو ہم بھی کچھ دیں گے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ رہے آپ بات؟ اسلام یہ کہتا نہیں، جس کو جو چیز کی ضرورت ہے اور فطرت کے مطابق. اور اسلام ایک لاجیکل ریلیجن ہے، لاجک اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے نہیں بس جو بول دیا کہ بس ماننا ہے. تو آگے میں رکھوں گا. تو آئیے، یہ جو حقوق میں رکھوں گا یہ سب کے سب 1450 سال یا ایک رف اسٹیمیٹ کے حساب سے 1500 سال پرانے ہیں. لیکن یہ جتنے ماڈرن تب تھے اتنے ہی ماڈرن آج ہے، اور ان کو چینج کرنے کی، بدلنے کی جو ضرورت نہیں پڑی یا ضرورت نہیں ہے. میں جن حقوق پر آج بات کروں گا، جو رائٹس پر بات کروں گا، اس کو میں نے 6 کیٹیگریز میں بانٹا ہے، اور بہت شارٹ اس کے اندر رکھوں گا، بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور میں صرف ان رائٹس کی بات کروں گا جو امپورٹنٹ رائٹس ہیں، اور نہ ایسے بہت سارے رائٹس ہیں جو اسپیشل رائٹس ہیں وومن کے، تو ابھی اس کا وقت نہیں ہے. تو میں ایسے رائٹ جو امپورٹنٹ ہیں، ایسے 6 رائٹس میں رکھوں گا. پہلا جو میں آپ کے سامنے رکھوں وہ ہے روحانی یا مذہبی رائٹس، جو ہے ریلیجیس رائٹس. سیکنڈ جو آپ کو رکھوں گا آرتھک یا اکنامیکل رائٹ، جو معاشرتی، ٹھیک کہ ان کے کیا رائٹس ہیں عورتوں کے. تھرڈ جو رائٹس میرے ہوں گے وہ ہے سماجی، سوشل رائٹس، اسلام نے عورتوں کو کیا دیا. فورتھ جو ہوگا وہ ہے ایجوکیشنل، تعلیمی کیا حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے. ففتھ جو رکھوں گا انشاءاللہ عزیز وہ ہے جو لیگل رائٹس، قانونی حق عورتوں کو کیا دیا اسلام نے. اور سکستھ جو رکھوں گا وہ ہے پولیٹیکل، سیاسی حقوق جو ہے اسلام نے عورتوں کو کیا دی. اس لیے کہ یہ وہ رائٹس ہے جس کے اوپر بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کا رائٹ نہیں ہے اسلام میں، پولیٹیکل رائٹس اسلام میں عورتوں کو نہیں دیا گیا ہے، اسی طرح کوئی ریلیجس رائٹ نہیں ہے ان کے لیے، بیچاریوں کے لیے کچھ نہیں سوائے برقعے میں رہنے کے. بہت ساری باتیں کرتے ہیں. ٹھیک، تو میں نے اس لیے جو امپورٹنٹ رائٹس تھے ان کو کیٹیگرائز کر کے 6 رائٹس میں نے بنائے ہیں. اس کے اندر کچھ باتیں آپ کو جو ہے ایک یا دو پوائنٹ سب میں رکھوں گا ڈیٹیل کے اندر تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. آئیے سب سے پہلا رائٹ دیکھتے ہیں ہم، دھارمک ریلیجیس رائٹس اسلام نے کیا دیا ہے عورتوں، یا روحانی حقوق، اسپریچول رائٹ یا رائٹ ٹو ریلیجن کیا ہے اسلام میں، وہ سب سے پہلے میں رکھتا ہوں. اسلام میں مردوں اور عورتوں کے دونوں کے مذہبی حقوق برابر ہیں،
دونوں کے ریلیجس رائٹ برابر ہیں، دونوں کے برابر ہیں. عقیدے کا معاملہ ہو، فیتھ کا معاملہ ہو، دونوں کے برابر ہے، دونوں کو ایک جیسا فیتھ لانا ہے، ایک جیسا عقیدہ رکھنا ہے. عبادات کا معاملہ ہو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دونوں کے برابر رائٹس کہ دونوں وہ کام کر سکتے ہیں اور خود کے لیے کر سکتے ہیں. ورنہ کچھ مذاہب میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو مذہبی کام کرنے کی اجازت ہے وہ اس لیے کہ اس کا بینیفٹس ان کے میل پارٹنر کو ہوتا ہے، شوہر کو ہوتا ہے، باپ کو ہوتا ہے، بھائی کو ہوتا ہے. اسلام میں جو رائٹس ہے وہ اس کے بینیفٹ کے لیے، وہ خود کے لیے کرتی ہے. نماز ایک مسلم عورت پڑھتی تو اس کو فائدہ ملتا ہے، اس کے ہسبینڈ کو فائدہ نہیں ملتا ہے اس کو. کہ نہیں بھائی تم نماز پڑھو اور ہسبینڈ کے درجے بلند ہوں گے، اس کا جو ہے مقام بلند نہیں. آپ نماز پڑھو، آپ کا ہسبینڈ نماز پڑھیں گا، اس کا وہ جواب اس کا دیں گا مرنے کی بات، اور یہ اپنا دیں گے. تو اسلام میں دونوں کے ریلیجس رائٹس برابر ہیں. چاہے کوئی بھی معاملہ، نماز کا معاملہ لیجئے، دونوں پہ فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، جیسی مردوں پہ ویسی عورتوں پر. حج کا معاملہ لیجئے، حج کو مرد جا سکتا ہے، عورت بھی جا سکتی، جیسے مرد کا ویسے عورتوں کا بھی معاملہ. تو تمام حقوق اگر ہم لیں تو مردوں اور عورتوں کے اسلام میں برابر ہے جہاں تک مذہب کا معاملہ ہے. اور اس بات کو قرآن نے یوں اظہار کیا، جو میں نے شروعات میں ایک آیت بھی تلاوت کی تھی، وہ آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 124 تھی. اللہ نے فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر و انثی، کہ جو کوئی اچھے کام کرے گا، نیک کام کرے گا، چاہے ذکر یا انس ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ نے فرمایا کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہو آستھا رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ یقیناً جنت میں جائیں گا، جو ہے باغات میں جائیں گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، کوئی بھی کام، نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، سب اچھا ہی ہے، دونوں کو برابر ریوارڈ ملے گا، دونوں جنت میں جائیں گے، اور ذرہ برابر بھی ان کے ریوارڈ میں، ان کے بدلے میں کمی نہیں ہوں گی، اور جس نے کیا اسی کو ملے گا. کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ظلم کا معنی ہوتا ہے اسلام عربی زبان کے اندر کسی چیز کو جو اس کا حق ہے وہ نہ دینا. اگر سمجھ لیجئے اس پین کا حق ہے کہ یہاں جیب میں لگاؤں تو اسلام میں کہیں گے ظلم ہے، چونکہ اس کا حق یہ ہے کہ یہاں لگے. سمجھ رہا؟ اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی، تنکا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی غلط فہمی تھی اور آج بھی ہے، اور اسپیشلی ویسٹرن کلچر میں یہ بات مانی جاتی ہے، اور وہ بات کو وہ ہم پر مسلمانوں پر تھوپتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ اور ماننا بلیف ہے کہ عورت منحوس ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، مطلب اس کو برابر عقل نہیں رہتی، جبکہ ان سائنٹیفک بھی، عورتوں کو زیادہ عقل ہوتی ہے الحمدللہ. ٹھیک، تو ناقص العقل، ان کو کم دماغ ہوتا ہے، وہ بے حیا اور بے شرم ہوتی ہے، وہ شیطان کی پیروکار اور چیلا، مطلب شیطان کی جو ہے ماننے والی ہے. اور سب سے گھنونا الزام جو لگاتے وہ یہ ہے کہ جنت سے نکالے جانے کی وجہ ہے، کہ یہ عورت کی وجہ سے مرد جنت سے نکالا گیا، حوا تھی، ایو تھی، اس کی وجہ سے ایڈم نکالے گئے. یہ ہمارا ماننا نہیں ہے، یہ اسلامک بلیف نہیں ہے، یہ ویسٹرنرز کی بلیف ہے. اب انہوں نے وہ بلیف کو لا کر ہم پر بھی سیٹ کر دیا، چونکہ ویسٹرنرز کا ایک عجیب مزاج ہے، ایک عجیب معاملہ ہے. وہ کیا سوچتے معلوم آپ کو؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا. اگر ہمارے پاس وومنس رائٹ نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے، چونکہ ہم تو سب سے ہائیلی ڈیولپڈ لوگ ہیں نا، تو لہٰذا کسی کے پاس نہیں ہوں گے. تو پھر انڈیا میں نہیں ہوں گے، پھر پاکستان میں نہیں ہوں گے، پھر اسلام کے پاس نہیں ہوں گے، پھر ہندو دھرم کے پاس نہیں ہوں گے، پھر کسی کے پاس نہیں ہوں گے. بس صرف جو ہے ہمارے پاس، چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس نہیں ہوں گے. اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو ان کا یہ سوچنا یونیک ہے، ہمارے پاس ہی اور کہیں بھی نہیں. سمجھ رہا بات؟ تو انہوں نے وہ الزام ہم پر تھوپا، اور بہت سارے مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ عورت تھی، یہ ہوا تھی، فلاں ہے. قرآن نے آدم اور ہوا کا واقعہ 4 سے زیادہ مقامات پر وہ واقعہ ریلیٹ کیا جو وہ نکالے جانے کا، جنت سے نکلنے کا ہے. کہیں بھی قرآن نے ہوا کو بلیم نہیں کیا، ایک بار بھی. 4 میں سے ایک مقام تو ایسا ہے کہ اللہ نے صرف آدم کو بلیم کیا، 4 میں دونوں کو کیا، اور ایک میں آدم کو اسپیشل کیا کہ آدم تمہارے وجہ سے. تو بلیم فل عورت نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو 1 ٹائم مور آدم بلیم فل تھے، ان پہ زیادہ اللہ نے کہا کہ آدم تم سے فلاں ہوا. تو عورت کہاں ہوا؟ قرآن نے کہا دونوں سے مسٹیک ہوئی، دونوں نے خطا کی، دونوں نے پھر اس چیز کو کھایا، دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، دونوں کو اللہ نے معاف کی. کہیں بھی نہیں کہا آدم تم بہت اچھے، ہوا نے جو یہ سب کچھ کیا، ہوا بلیم فل ہے، ہوا کو یہ ہونا چاہیے. اور ان کا یہ ماننا ہے ہوا نے چونکہ یہ کام کیا کہ آدم کو بہکایا اور وہ پھل کھلایا، لہذا اولاد کی پیدائش یہ سزا ہے قیامت تک اس نسل کو، عورت جس کو کہتے ہیں، تاکہ وہ بھگتے اس سزا کو کہ تم نے آدم کو کیوں بہکایا تھا. اسلام نے تو اس سے الٹ یہ کہہ دیا
کہ عورت جو بچے کو پیدا کرتی ہے اس وجہ سے اس کا درجہ 3 ٹائمز بڑھ جاتا ہے مرد کے مقابلے میں، اور پیدائش کے عمل کو باعث رحمت کہا، باعث فضیلت کہا، باعث مقام، اس کے درجات کو بلند کر دیے. جبکہ ویسٹرن کے اندر، ویسٹرن کلچر میں اولاد کی پیدائش یہ سزا ہے، سزا، تاکہ اس تکلیف کو تم برداشت کر کے محسوس کرو کہ تم نے آدم کو بہکایا، تب قیامت تک بھگتتے رہو سزا. اسلام نے کہیں بھی نہیں کہا ہے، اسلام کی تعلیمات بالکل ذرہ برابر بھی اس قسم کی نہیں. اسلام نے دونوں کو کہا کہ دونوں سے غلطی ہوئی. عقیدے کو ہم پر لاگو کرتے اور ساری انسانیت کہتے تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. ٹھیک، اسلام نے رتی برابر بھی ایسی کوئی بات عورت کے لیے نہیں کہی جس سے عورت کا ذرہ برابر بھی مقام گرتا ہو. چونکہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے عورت کو جب کوئی سمجھ لے کہ شیطان کی پیروکار ہے، شیطان کے جو ہے یہ بہکاوے میں آتی ہے، اب لہٰذا اس کا مقام تو آٹومیٹیکل ریلیجن میں کم ہو جائے گا. اسلام نے اس کو بالکل نہیں مانا، اور ایسی کوئی ٹیچنگ اسلام کی نہیں ہے. اسلام میں دونوں کے جو ہے مذہبی حق بالکل برابر ہے، سوائے کچھ مخصوص معاملے میں عورتوں کو ڈھیل اور چھوٹ ہے، اور مردوں کو تو وہ بھی نہیں، لیکن باقی اعتبار سے دونوں کے حق برابر ہے. سیکنڈ جو رائٹس ہے وہ یہ ہے کہ اکنامیکل رائٹس، معاشرتی جو رائٹس ہے یا آرتھک جس کو کہتے ہیں. اکنامیکل کیا رائٹس اسلام دیتا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی اکنامیکل سیکیورٹی نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے، ہم ان کے لیے اسکیمز بنائیں گے، پالیسیز ڈیزائن کریں گے. اسلام نے بائی ڈیفالٹ اتنا اکنامیکل رائٹس عورت کو دے دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے کچھ رائٹس رکھ رہا ہوں، پہلے اس میں نے کچھ پوائنٹس رکھے تھے، پورے میں ڈسکس نہیں کر سکتا. سیکنڈ اس میں دیکھیے کیا دی ہے کہ اسلام میں جو ہے بالغ ایک لڑکی، ایک بالغ عورت، اور اسلام میں لڑکی بالغ جو ہے وہ 18 ایئرس میں نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہو جاتی ہے، 10 ایئرس 12 ایئرس. ایک بالغ لڑکی چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، بغیر کسی کی اجازت پرمیشن کی اپنی پراپرٹی، پیسہ ہے تو خرید سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، دان دے سکتی ہے، لے سکتی ہے، ڈسپوز جو چاہے اپنی ملکیت کے ساتھ وہ کر سکتی ہے. اس کو اپنے شوہر سے، ہسبینڈ سے، اپنے فادر سے، اپنے بھائی سے، اپنے کسی بھی میل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اس کی مالک ہے تو وہ اس کی ذمہ دار ہے. اگر وہ اس کی مالک ہے اور وہ ویسک ہے، وہ اڈلٹ ہے، وہ بالغ ہے، وہ جو چاہے اس کے ڈسکریشن پہ جیسے چاہے ڈسپوز کر سکتی ہے، اس کو کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حق اور قانون آپ کو پتا ہے برٹشرز نے 1870 میں اپنی عورتوں کو دیا. کب دیا؟ 1870 کے اندر. اور بھارت ورش میں، انڈیا میں یہ قانون بس جسٹ پچھلی صدی میں دیے گئے کہ عورت بغیر اپنے باپ کے یا بھائی کے یا شوہر کے پرمیشن کے کام کر سکتی، ورنہ کمپلسری تھا اس وقت. اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے کہا کہ جو کرنا چاہو یہ تمہارا معاملہ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے گائیڈ لائنز بھی دی، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں، کہاں لگانا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے. لیکن یہ سینسیبل آدمی سمجھ رہا ہے کہ وتھ گائیڈ لائن سے پراپر، یہ نہیں کہ اڑا دینے کا معاملہ کیا ہے، وتھ پراپر گائیڈ لائن اس کو یہ حق دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں جہاں تک عورت کے کام کرنے کا معاملہ ہے، بہت سی بار لوگ اٹھاتے ہیں اسلام میں عورت کو کام کرنے کی اجازت نہیں، ویسا نہیں ہے معاملہ. اسلام میں عورت کو کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں اسلام ایک پوائنٹ کلیئر کرتا ہے. پہلے وہ یہ ہے کہ کام کرنے کے باوجود بھی اس کے خرچے کی ذمہ داری مرد کی ہوئی. یہ بات یاد رکھیے، اسلام نے عورت کو کام کرنے کا حق دیا ہے، لیکن یہ کہہ دیا ہے کام اگر وہ کرتی بھی ہے تو اس کا خرچہ اس کے گھر کا ذمہ دار مرد ہی اٹھائیں گا. اگر وہ باپ کے پاس ہے تو باپ خرچہ کریں گے، حالانکہ بیٹی کماتی ہے لیکن باپ کا حق نہیں اس کمائی پر. اگر وہ بیوی ہے اور کماتی ہے تو شوہر کا کوئی حق نہیں اس کمائی پر. میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، کما سکتی ہے لیکن وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خرچ نہیں کرنا ہے. یاد رکھیے اس کی مرضی ہے، پھر وہ جہاں خرچ کرے. اگر وہ جو ہے اپنے جو ہے بھائی کے ساتھ رہتی ہے تو بھائی اس کا ذمہ دار ہوگا، حالانکہ بہن کماتی ہے لیکن بہن خرچ نہیں کریں گے اسلام میں، کیونکہ ذمہ مرد کا ہے. عورت جو کماتی ہے وہ اس کی کمائی ہے، اور مرد کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ کیا کماتی ہے اس سے پوچھنے کا. معلوم یہ اس کی کمائی 100%، وہ جو چاہے کرے. ہاں یہ اس کی نیکی ہے کہ اپنے شوہر کو لگائے، بچوں کو لگائے، لیکن ضرورت نہیں ہے. دیکھیے کتنے اچھے حق ہے، لگا سکتی ہے لیکن اس پہ کمپلسری نہیں ہے کہ وہ کرے. اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں، کما سکتی ہے لیکن کچھ سیٹ آف رولز ہے اس کمائی کے لیے، کچھ کنڈیشنز اسلام نے لاگو کیے ہیں، وہ کنڈیشنز بھی جاننا ضروری ہے. اتنا وقت نہیں کہ میں پورے کنڈیشنز رکھوں، بہت مختصر کنڈیشنز ہیں
وہ کنڈیشنز فالو کرے, رولز فالو کرے اور وہ ارن کر سکتی. اسلام نے نہیں روکا, لیکن یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے, وہ کر سکتی ہے چاہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے جہاں تک عورتوں کے بزنس کرنے کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت کرنے کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. سیرت جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھا ہے وہ جانتا ہے آپ کی ایک بیوی تھی جو خدیجہ جن کا نام تھا رضی اللہ عنہا, وہ ایک بزنس وومن تھی اور چھوٹی موٹی تجارت وہ نہیں کرتی تھی, انٹرنیشنل ٹریڈ تھا. جن کے کاروان, جن کے قافلے لے کر اللہ کے رسول جو ہے سیریا اور شام کے مارکیٹس میں جا کر سیل کرتے تھے. سعودی عرب سے نکل کر لیبنن, سیریا آج 5 کنٹریز سے پہلے ایک ہی کنٹری تھا وہ, شام, لیبنن ہے, اردن ہے, جارڈن ہے, فلسطین ہے, ٹھیک ہے, سیریا ہے, وہاں جا کر آپ سیل کرتے تھے. شی واز اے انٹرنیشنل بزنس وومن, ٹائکون تھی وہ قسم کی بزنس, جن کا ٹریڈ جو ہے پریشد محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ نبی تھے لیکن آپ ٹریڈ کیا کرتے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو بزنس سے تو کوئی ممانعت, کوئی روکا ہی نہیں. کیا عورت بزنس کر سکتی ہے اسلام میں, ٹھیک ہے, اس کا بزنس اس کا ہی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی جو ہے آپ کا بزنس کرتے تھے خدیجہ کا, نبوت کے بعد بھی کرتے رہے. پھر یہ ایک الگ چیز تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اللہ کے رسول کی کوششیں دیکھی اور دیکھا کہ آپ کو اکنامیکل پیسوں کی ضرورت ہے, آپ نے اس بزنس کو کہا کہ آپ لے لیجیے اور جو چاہے اس بزنس کا کیجیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو عورتیں بزنس کر سکتی ہے اسلام میں. اسی طرح جو ہے اسلام میں جو ہے اتنی جو ہے اکنامیکل سیکورٹی عورت کو دی گئی ہے کہ اگر شادی سے پہلے غیر شادی شدہ ہے تو اس کے والد اس کا ذمہ دار ہے, نکاح ہو جائے تو اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہے پورے خرچوں کا, والد اگر نہیں ہے نکاح سے پہلے تو بھائی ذمہ دار ہوگا اس کے خرچوں کا, اور اگر یہ نہ ہو تو پھر بہرحال وہ ارن کر سکتی ہے. سماج کا کام ہے, یا مسلم ملک جو ہوتے ہیں اس کے اندر ایک فنڈ ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کو, عورتوں کو دیا جاتا ہے, اگر وہ نہ ہو تو وہ خود ارن بھی کر سکتے. تو کتنی سوشل جو سیکورٹی ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو بغیر توڑے آپ جو ارن کر سکتے. بہت سے لوگوں کو اپنے مذہب کو توڑنا پڑا, ان کے احکامات کو چھوڑنا پڑا تب جا کے وہ ارن کر سکے. اسلام میں وہ نہیں, یہ رائٹس دیے گئے ہیں. اسی طرح جو ہے شادی کے موقع پر دیکھیے اکنامیکل سیکورٹی, شادی کے موقع پر عورت کو کچھ دینے کا حکم دیا گیا جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مہر. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جہیز کی لعنت نے وہ مہر کے سسٹم کو ختم کر دیا. لعنت ہے, اس نے مہر کی جو ہے اہمیت کو ختم کر دیا. مہر دو. دیکھیے دنیا کے جتنے تجارتی اصول ہے, بزنس لا ہے, کچھ دو اور کچھ لو ہوتا ہے, ایسی ہے نا. ایسی کوئی دکان آپ نے دیکھی جا کر آپ بولتے سامان دیجیے, وہ سامان دیتا کتنے کا, 100 روپے, چلیے 100 روپے بھی دیجیے. کیوں؟ میں نے سامان لیا نا 100 روپے کا آپ سے. نیچرل لا ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو. اسلام نے کہا جب تم کسی لڑکی سے نکاح کرتے تو اسے کچھ دو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے خریدا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ایک جنرل سینس میں کچھ تحفے تحائف کی شکل میں دو, جسے مہر کہا جاتا ہے, جو کہ رقم کی شکل میں ہوتی ہے. دو اسے کچھ. اب یہاں عجیب مسئلہ ہے, لڑکی بھی لیتے ہیں, پلنگ بستر بھی لیتے ہیں, جہیز بھی لیتے ہیں. وہ بوڑھا باپ ایک نوکر ملتا ہے, اگر اس کو 2-3 بھائی ہے تو وہ سارے بیچارے اس کو 2-3 فری نوکر مل جاتے ہیں. اور یہ جو ہے دولہا جو ہے اپنے آپ کو اسی کیا کہنے. اور یہ جو جہیز ہے اس کو میں اپنی لینگویج میں کہتا ہوں یہ ماڈرن بھکاری ہے. بھیک مانگنے کی ٹیکنیکس ہوتے ہیں, ہر بھکاری کا طریقہ ہوتا ہے مانگنے. کوئی بھکاری آ کر بہت روتا دھوتا دیجیے تو آپ اس کو دیتے. کچھ بھکاری کیسے رہتے ہیں, آتے کھڑے ہوتے آپ بولتے ہٹے کٹے, آپ بولتے دینا ہے تو دو, میں تو جا رہا ہوں. اسٹینڈرڈ ہے ان کے مانگنے کا. کچھ بھکاری ایسے ہوتے ہیں کہ چیز بھی دو اور سامان بھی دو. یہ تیسرے قسم کی بھکاری ہوتی ہے دہیج جو لیتے ہیں کہ بھائی لڑکی بھی دو, بستر پلنگ بھی دو, سامان بھی دو, ہر چیز دو. یہ کیسی بات ہے, کس دنیا کا اصول ہے؟ تو اسلام میں مہر دینے کا حکم ہے. ٹھیک, ان سے کچھ لینا غلط ہے. ٹھیک, ان سے کچھ لینا غلط ہے, یاد رکھیے. اس کے علاوہ کہ وہ دیں گا, اس کے علاوہ عورت جو کماتی ہے اس کی کمائی کی وہ خود ذمہ دار ہے, اس کو کسی کو دینا نہیں ہے, اس سے پوچھنا ہی. اور اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, بھائی کا یا جو ہے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو یا شوہر کا اس کو اس کی وراثت میں سے فکس حصہ بھی ملتا ہے. زندگی میں بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی فکس حصہ ملتا ہے شریعت کے مطابق, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیے کتنی اکنامیکل سیکورٹی اسلام نے عورتوں کو دی. تھرڈ رائٹ جو ہے وہ ہے سماجی, سوشل رائٹس. اسلام نے کیا سوشل رائٹس دیے؟ تو سوشل رائٹس کو میں 3 حصوں میں بس مختصر چھوٹا رکھوں گا. ایک ماں ہونے کے ناطے, ٹھیک ہے, ایک بیٹی ہونے کے ناطے, ٹھیک ہے, اور ایک بیوی ہونے کے ناطے. چونکہ بہن کا معاملہ وہ کہیں نہ کہیں اسی پوزیشن میں, خالہ چچی پھوپھی سب وہ پوزیشن میں کہیں نہ کہیں وہ بہن ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں الگ الگ سب کا رکھنے. 3 اس میں. سب سے پہلے بیٹی ہونے کے ناطے کیا رائٹس دی, تو پیدائش سے شروع کرتے ہیں. بیٹی ہونے کے ناطے کیا رائٹس دی؟ اسلام نے
سب سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو برابر سمجھا ہے اور دونوں کی پیدائش کو برابر سمجھا ہے، بلکہ لڑکی کی پیدائش کو ایک درجہ زیادہ سمجھا بنسبت لڑکے کی پیدائش کی، اسپیشل سمجھا ہے اسپیشل سمجھا اس کی پیدائش کو۔ تو اسلام اتنی سیکیورٹی دیتا ہے، چونکہ ابھی وومنس رائٹ ہے اس لیے ہم دوسری طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف عورتوں کی حد تک بات کریں گے کہ اسلام میں بیٹی کی اتنی اہمیت ہے۔ استری بھرون ہتیا جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہے فیمیل انفینٹیسائڈ، بہت عام ہو چکا ہے، لوگ لڑکیوں کو مار رہے ہیں، اتنے اس کے خلاف مشن چل رہے ہیں۔ اسلام نے تو 1500 سال پہلے 15 سینچری بیک اس کا اعلان کر دیا تھا کہ فیمیل انفینٹیسائڈ یہ سخت جرم اور حرام ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں عرب اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتی دفن کر دیتے تھے زندہ، یہ وہ ٹائم پہ ایک رائٹ دی ہے، اور وہ رائٹ یہ دیا جو کہ قرآن نے سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں کہا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس لڑکی سے روز قیامت جس کو پیدائش سے پہلے یا اس کے بعد قتل کیا گیا تھا، سوال ہوگا اس لڑکی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں تیرے والدین نے قتل کیا؟ ماں باپ سے پوچھنی ہوں گی۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی نفرت ہوں گی اس کے ماں باپ کے خلاف جو اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اور اس بچی سے کوشچن کرے گا کہ جرم میں تجھے مارا گیا۔ مطلب ایک عورت کی پیدائش سے اس کی حفاظت کی اسلام نے بات کی۔ بہت سارے لوگ ہوتے وہ ان کو بہن کا پیار چاہیے، ماں کا دلار چاہیے، نانی کا لاڑ چاہیے، دادی کا دلار چاہیے، سب ہونا، لیکن لڑکیاں پیدا نہیں کرتے، پھر کیسا لیں گی لاڑ؟ یہ دلار کب ملیں گا؟ لڑکیاں پیدا نہیں ہوں گی، یہی لڑکی بیٹی رہیں گی، یہی لڑکی بہن ہوں گی، یہی لڑکی دادی بنیں گی، یہی لڑکی نہ، تو باقی آپ کو محبتیں سب کی چاہیے لیکن ان کو پیدا نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اور حالت یہ ہے کہ پورے انڈیا ایک ہی ایسا کنٹری پورے ورلڈ کے اندر جہاں فیمیل پاپولیشن میل سے لیس ہے، معلوم آپ 1000 میل پر 927 فیمیل ہے، اور کچھ اسٹیٹ کا تو یہ حال ہے، جیسے گجرات اور راجستھان کا تو یہ حال ہے 1000 میل کے لیے 888 وومن ہے صرف۔ آپ اس کو اگر ورلڈ سیناریو میں دیکھیں نا، ایک پاپولیشن 130 کروڑ کی پاپولیشن میں اگر اس سیناریو کو آپ کمپیئر کریں تو اگر سب نے نکاح کر بھی لیا تو ایسے کروڑوں لوگ ہوں گے آج کے زمانے میں جو نکاح نہیں کر پائیں، جس سے برائیاں پھیلیں گی۔ سمپل، انڈیا صرف ایک کنٹری، لیکن الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے، بیٹی کا تحفظ اور اس کی حفاظت۔ اور مسلمانوں میں یہ مانتا ہوں کہ الحمدللہ لڑکیاں لڑکوں سے آج بھی زیادہ ہیں، مور دین 50% پاپولیشن مسلمانوں کی عورتوں پر مشتمل ہے، لیکن قوموں نے قتل کیا، اسلام نے ان کی سیکیورٹی کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سسٹم چلا ہے کہ بیٹیوں سے محبت، نواسیوں سے محبت کا ایک الگ ہی معاملہ تھا آپ کا، تو یہاں تو ابھارا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسلام میں بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، اور اسلام نے اس شخص کو جس کو بیٹی پیدا ہو جائے، جس کا چہرہ قرآن نے کہا جب تم میں سے کسی ایک کو خبر دی جاتی ہے بیٹی کی پیدائش کی تو اس کا چہرہ غم سے کالا ہو جاتا ہے نا، ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو بیٹی کی خبر، کیا پیدا ہوا بیٹی، او غم سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے اس کا پکچر کھینچا ایسے آدمی کا، کہا کہ تم میں سے جب کسی کو لڑکی کی پیدائشی خبر دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ غم سے کالا ہو جاتا ہے، وہ کالا ہو جاتا ہے مطلب پریشان ہو جاتا ہے، فخ ہو جاتا ہے نا۔ اسلام نے بڑھاوا دیا، اور نہ صرف بڑھاوا دیا بلکہ دونوں کے لیے یہ نہیں کہ لڑکا ہو تو خوشی ایک اسپیشل ہو، لڑکی ہو تو خوشی کر رہا ہوں لیکن اسپیشل نہ ہو۔ میں تو اپنے زبان میں یہ بھی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ لڑکی کی پیدائش پہ لڈو اور لڑکے کی پیدائش پہ پیڑے بانٹتے وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ دونوں کے لیے ایک جیسی خوشی ہونا چاہیے۔ دیکھیے پیڑا بھی میٹھا ہوتا ہے، لڈو بھی میٹھا، لیکن لڈو ہم جانتے ہیں سستی مٹھائی ہے، پیڑا مہنگی مٹھائی ہے، اس لیے بول رہا ہوں برابر۔ ہاں اس سے مہنگا کچھ لڑکی کے لیے دیجیے آپ، الگ بات ہے، پھر میں کچھ نہیں کہوں گا کہ آپ نے تو اس سے مہنگی مٹھائی لالی، کاجو کتلی بانٹا آپ نے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ناقص مٹھائی بانٹ کر آپ ان کا درجہ چھوٹا مت کیجیے، ان کے مقام کو مت گرائیے جس کو شریعت نے اٹھایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک بار صحابہ جمع تھے، کہا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کی جو ہے پرورش کرے، ان کو تعلیم دے اور ان کا نکاح کر دے، وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گا۔ ایک شخص اٹھا اور کہا 2 کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہا 2 والا بھی جائیں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس جو حدیث کے راوی ہے جنہوں نے اس کو نریٹ کیا، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول سے 1 کا بھی پوچھا جاتا تو آپ یہی کہتے ہاں بالکل، لیکن پوچھا نہیں گیا، لیکن 2 تک تو بات طے ہے۔ 3 اور 2 لڑکے پہ ایسی کوئی خوشخبری نہیں دی گئی کہ 3 کو پال لو تو فلاں ہو جائے گا، کیونکہ اسلام جانتا ہے۔ اور لڑکیوں کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا پڑوس میں رہتا ہے ماں کے اور باپ کے، اس کو خبر نہیں ہوتی، لڑکی پتہ نہیں کہاں امریکہ میں بیاہ دی، وہاں سے روز فون کر کے پوچھتی امی کیسے، ابا کیسے، تو ان کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے کہا ان کا درجہ بھی ویسا ہے۔
ہے نا, پڑوس میں ہو کے نہیں پوچھتی, وہ دور سے فون کر کے پوچھتی ہے. تو بہرحال اسلام نے ان کو خاص مقام دیا ہے, کہا 3 کو جو کر لے کامیاب, 2 کو کر لے کامیاب. ایک کبھی پوچھا جاتا تو آپ یہی کہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے, ان کے بیٹا آیا, اس سے محبت کی, لاڑ کے بٹھا لیا. بیٹی آئی تو کچھ نہیں کیا, تو آپ نے کہا تو نے ظلم کیا, تو نے ظلم کیا, تو نے جیسا اپنے بیٹے سے محبت کی تھی بیٹی سے ویسا کر. اسلام نے ظلم مانا اگر تم ایک کو پیار کرتے ہو اور دوسرے کو نہیں کرتے ہو, اگر وہ لڑکا اور لڑکی, تو اسلام نے دونوں کو برابر دی. بیوی ہونے کے ناطے کیا حق دیا؟ بہت سے لوگ عورتوں کو شیطان کا پیروکار مانتے ہیں, جیسا پچھلی میں نے آپ کو وضاحت کی. اسلام نے بیوی کو محسنہ کہا, محسنہ کہا. محسنہ مطلب احسان کرنے والی, نیکی کرنے والی, اس لیے کہ اس کے وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے. تو اسلام میں عورت شیطان کی پیروکار, اس کی ایجنٹ نہیں ہے, بلکہ محسنہ اسلام نے کہا کہ وہ محسنہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع, دنیا تمام جمع کرنے کی چیز ہے. وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, اور دنیا میں سب سے خیر چیز اگر کسی کو ملی ہے تو نیک بیوی ہے. سب سے بیسٹ چیز کو مل سکتی ہے کسی کو تو محسنہ کہا, سب سے خیر کہا, سب سے اچھا کہا. برا نہیں کہا, کمزور نہیں کہا, یا پھسلی سے بنی ہے تو فلاں ہے تمہارا, یہ کچھ بھی نہیں کہا. کوئی اس کا مقام نہیں گرا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شادی کے لیے ایک عورت کی رضامندی کو کمپلسری کیا. کوئی بھی باپ اپنے بیٹی کی شادی اس کی ذات کے بغیر نہیں کر سکتا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کی ذات کے بغیر بھی نہیں کر سکتی, وائس ورسا. دونوں کو منانا ایک دوسرے کو, سمپل. کیوں کہا اسلام نے ایسا؟ اس لیے کہ اسلام جانتا ہے کہ عورتیں باہر کے ماحول کو نہیں جانتی اتنا اچھا جتنا اچھا مرد جانتا ہے. بہت سی بار وہ آسانی سے کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہے, تو کہا باپ کی پرمیشن کمپلسری, ٹھیک. لیکن اگر باپ بغیر پرمیشن کے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا ہے, یہ بات بھی طے ہے. ولی کا راضی ہونا, نکاح کی 4 شرائط, 4 کنڈیشن. ولی مطلب باپ کا راضی ہونا, دوسرا مہر طے ہونا, تیسرا 2 گواہ ہونا, اور چوتھا ایجاب اور قبول. ایجاب لڑکا قبول کرے اور قبول لڑکی بھی قبول کرے, دونوں نے کرنا ایکسپٹ, نہیں تو نہیں ہوتی شادی. اس لیے میں نے کہا کہ دونوں کی رضامندی. ایک بار ہوا یہ کہ مسند احمد کی روایت, بخاری کی حدیث ہے, ایک عورت ہے, کہ اللہ کے رسول میرے فادر نے, میرے پتا نے میری شادی بغیر میرے پرمیشن کی کر دی. تو آپ نے کہا تیرا نکاح انویلڈ ہے, میں اسے ابھی توڑ دیتا ہوں. تیرا نکاح انویلڈ ہے, یہ ویلڈ نکاح نہیں ہے, پھر میں اسے توڑ دیتا ہوں. سمجھ رہے بات؟ لیکن پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ٹھیک ہے, جب میرا نکاح تو زبردستی ہو گیا تھا, لیکن آج مجھے وہ لڑکا پسند ہے, تو کافی ٹھیک ہے میں کنٹینیو کر دیتا ہوں ورنہ توڑ دیتا ہوں. کیا کرنا ہے بولو؟ تو کہا نہیں میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. لیکن اس صحابیہ نے سوال اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ایسا نکاح نہیں ہوتا جو زبردستی کیا جاتا ہے. سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا, اور قرآن نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 19 سے وعاشروہن بالمعروف, کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو. اور حدیث سے فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی سے سب سے اچھا ہے. تو اگر شوہر کا سی وی کرنا ہے تو کون کرے گا, کون دے گا اس پہ سگنیچر؟ وائف اگر بولتی ہے اچھا ہے تو اچھا, ورنہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے. پھر آپ نے آگے فرمایا اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے اچھا ہوں, تو صحابہ میں سب سے زیادہ میں اچھا ہوں. تو اگر شوہر کا کیریکٹر ویریفیکیشن ہونا ہے تو اسلام میں بیوی کر سکتی, دوسرا کسی کا نہیں مانا جائے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ ظلم لوگ انہیں پر کرتے ہیں, اس لیے اسلام نے کہا ویریفیکیشن بھی انہیں سے کروایا جائے گا, کہ اگر یہ اچھا ہے اس کا مطلب واقعی میں یہ مرد اچھا ہے, یہ آدمی اچھا ہے, اگر اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب اچھا نہیں. اسی طرح جو ہے بیوی کے بارے میں قرآن نے کہا, اور دیکھیے کیا کہا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. اور آپ یہ بات جانتے ہیں دونوں کے لیے سملر ٹرم یوز ہوا, مطلب دونوں برابر ہے, اسی لیے ٹرم ایک جیسا یوز ہو رہا ہے. لباس, ہن لباس لکم, وہ تمہارے لیے لباس ہے, وانتم لباس لہن, اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور ظاہر سی بات ہے دونوں کے لیے جب ایک ورڈ آ رہا ہے مطلب دونوں برابر ہے, ورنہ آتا تھا نا کہ تم اچھا لباس ہو, یہ ناقص لباس ہے, تم زیادہ بہتر ہو, یہ کم بہتر ہے. دونوں کے لیے سیم ٹرم, اس لیے کہ لباس جس طرح سے خوبصورتی کو بڑھاتا ہے, عیب کو چھپاتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ ایسی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں, ایک دوسرے کے جو ہے برائی کو ڈھانک لیتے ہیں, لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے, اس لیے لباس کا لفظ استعمال. ٹھیک. اسی طرح تیسرا جو مقام ہوتا ہے ماں کے ناطے, ماں کے ناطے اسلام نے کیا رائٹ دیا, تو میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام دنیا میں ہے تو ماں اور پھر باپ کا ہے. پہلے ماں اور پھر باپ ہے, اور پھر بہن اور بھائی ہے اسلام کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ پہلا کس کا, تو کہا ماں کا, دوسرا تو کہا باپ کا, تیسرا تو کہا بہن کا, چوتھا کہا تو بھائی کا, کہا اس کے بعد تو پھر اس کے بعد کا درجہ, اس کے بعد کا درجہ. فرسٹ رائٹ وومن کو ہے, ماں کو اور پھر بہن کو ہے.
تو ماں کا پہلا حق دیا، اور اتنی باتیں ماں کی فضیلت کے بارے میں کہی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے زیادہ کیا رائٹس دینا چاہتے؟ جنت ماں کے قدموں کا مطلب یہ کہ تم ان کی خدمت کر لو اور جنت پالو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو کہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبے سے پہلے ممبر پر چڑھتے وقت آمین کہا۔ آمین مطلب اللہ قبول کر۔ لوگوں نے پوچھا یہ آمین کیوں کہا آپ نے؟ تو کہا میرے پاس جبرائیل ایک فرشتہ آیا تھا اور مجھ سے کہا لعنت و ہلاکت و برائی و شخص کے لیے جس کو والدین میں سے دو یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، کہو آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ ماں باپ کی کتنی اہمیت۔ ایک شخص آیا جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ میں سے پہلی خدمت کا محتاج کون ہے، حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری ماں، یور مدر۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا ماں۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا ماں۔ کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا باپ۔ دیکھیے اب درجے کے اعتبار سے ماں کا درجہ دیکھیے، باپ بیچارہ 4th پوزیشن پہ آتا ہے۔ گولڈ میڈل گوز ٹو مدر، سلور میڈل گوز ٹو مدر، برونز میڈل گوز ٹو مدر۔ باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز مل رہا ہے، اور کیا ہے 4th لا کر چھوڑ دیا۔ تو کہا پھر تمہارے والد تمہارا باپ، 4تھا درجہ دے دیا ہے نا۔ اب تو مینس رائٹ کی بات ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اگر برابری لوگ کہے تو پھر برابری میں دونوں برابر ہوتے تھے، یہاں تو زیادہ کر دیا نا۔ بڑا اس لیے میں نے کہا جس کو جو چاہیے وہ دیا گیا، ان کو 3 ٹائمز زیادہ، اس لیے کہ پیدائش کی تکلیف، رضاعت حمل کی تکلیف اور رضاعت کی تکلیف تینوں برداشت کرتی ہے نا ماں، تو اسپیشل پوزیشن سے بہرحال تو ماں ہونے کے ناطے آپ دیکھیے کتنا مقام دے گا۔ 4th جو رائٹ ہے ایجوکیشنل رائٹ، شکشا کا، تو قرآن نے سورہ الگ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 آپ سب جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا۔ صحابہ اور صحابیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا نام لیا اور ہر علم اور ہر فن جو اس زمانے میں اویلیبل نالج تھے سارے پڑھ لیے، ساروں میں مہارت حاصل کر لی، بلکہ مسلمان بہت سارے نئے علوم، نئے سائنسز کی بنیاد ڈالنے والے بن گئے، اس لیے کہ ان کے رب کا حکم تھا اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو۔ اقرا کا معنی پڑھو ہوتا ہے، انہوں نے پڑھ لیا ہر چیز۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور یہ تقریباً 700 الگ الگ روایتوں سے آتی ہے کہ اس میں مسلم و مسلمتین کا لفظ ہے اور اضافی الفاظ ہیں کہ علم کا حاصل کرنا، نالج گین کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور لفظ فرضیت کا نہیں ہے، طلب کا ہے۔ طلب کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک انسان اپنے بچپن میں اور اپنی جوانی میں حاصل نہ کر سکا، لیکن اس میں ایک طلب تھی، ایک اندر سے خواہش تھی، جب اس کو ملے گا وہ لے لیں گا اس چیز۔ سمجھے نا بات؟ تو طلب کے بارے میں کہا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے مسند احمد کی روایت آپ نے کہا جو شخص 3 بیٹیوں کی تربیت کر لے، اور علماء لکھتے تربیت میں تعلیم شامل ہے، اس کا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے تربیت کا کہ تعلیم دی جائے، ایجوکیشن دیا جائے۔ تو 3 بیٹیوں کو جو تعلیم دے دے، ایجوکیٹ کر دے، وہ جنت میں جائیں گے، 2 کو کر دے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو ایجوکیشن کے بارے میں دیکھیے اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور لڑکیوں کے لیے خاص طور سے، چونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو تربیت کرے اور شادی کر دے، اور تربیت میں تعلیم اس کا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو تعلیم دینے کی اہمیت بتائی گئی۔ اسی طرح جو ہے صحابیات نے، عورتوں نے اتنا علم حاصل کیا پھر رضی اللہ عنہم، اتنا جو ہے علم حاصل کیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم کو دینے والی بن گئی۔ ایسے کئی صحابیات ہیں، اس میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تھی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 88 آدمیوں نے آپ سے نالج گین کیا اور اسکالرز بنے، عالم بنے۔ کس سے؟ ایک عورت سے۔ کس زمانے میں؟ 1450 سال پہلے، جب عورت کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، یہ عورت سے لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ اور آپ کے ایک شاگرد تھا عائشہ کی، جن کا نام عروہ بن جبیر تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے زیادہ علم والا قرآن کے اندر، تفسیر کے اندر، علم الفرائض، یہ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن مرنے کے بعد کیسا ہوگا، جو کہ پورا فریکشنز میں ہوتا، اور اچھے اچھے صحابہ پزل ہو جاتے تھے اس کے اندر۔ وہ عائشہ سے آ کے پوچھتے تھے کہ آپ ذرا بتائیں گے اس مسئلے میں، ہماری رہنمائی کریں گے، مطلب میتھمیٹکس میں کتنی وہ کوالیفائڈ تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو حلال اور حرام کا علم، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ادب اور شاعری میں اور تاریخ میں ان سے بڑا عالم ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ 88 اسکالرس کی گواہی اس کی، اتنی عالمت تھی۔ اسی طرح جو ایک صحابی رسول ہے جو بہت معروف اور مشہور ہے، جن کا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے جب ہم صحابہ میل کمپینینز آف دا پروفٹ جب پھنس جاتے تھے کسی مسئلے میں، سب مل کے کہتے تھے چلو عائشہ کے پاس جا کے آئیں گے، وہیں حل مل سکتا ہے۔
اور سب مل کر عائشہ کے پاس جاتے اور وہ وہاں سے بتاتی کہ ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا، یہ حلال حرام ہے، تاریخ میں یہ ہے، شاعری کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے، ادب کے اعتبار سے یہ ہے۔ اتنی وہ ہائیلی کوالیفائڈ لیڈی تھی، ٹھیک، اور وہ اکیلی نہیں تھی۔ اسی طرح جو ہے صفیہ آتا ہے، جن کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی آپ سن کی جو ہے زوج میں سے، بیویوں میں سے تھی جو فقیہہ تھی، بہت دین کی سمجھ اللہ نے دی تھی۔ اسی طرح جو ہے ام سلیم کے تعلق سے، جو معاف کرنا ام سلمہ کے تعلق سے آتا ہے، 32 لوگوں نے ان سے اسکالرشپ، مطلب اسکالر کا ڈگری حاصل کی تھی ان سے نالج گین کر کے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عورت کو جو ہے نیچا سمجھا جاتا تھا، اسلام نے ان سے نالج گین کرنے کی پرمیشن دی کہ ان سے گین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے فاطمہ بنت قیس، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت نالجبل تھی، لوگ سیکھتے تھے۔ اسی طرح ام سلیم رضی اللہ عنہا جو انس بن مالک کی والدہ تھی، یہ بھی بہت نالجبل تھی، اور بہت سارے علم اور فن ان سے آتے ہیں۔ اسی طرح 5th رائٹ جو ہے وہ ہے لیگل رائٹ، قانونی حق کیا دیا اسلام نے۔ اسلام کے اعتبار سے مرد اور عورتیں قانون کے نزدیک برابر ہیں، اور ان کے جسم اور ان کی جان اور ان کی مال کی اسلام برابر حفاظت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ ہو تو عورتوں کو لوٹ لیا جائے، ان کی مال دولت کا کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو حق نہ دیا جائے۔ دونوں کو ان کے جو ہے جسمانی اور پراپرٹی کے اعتبار سے دونوں کے قانون برابر ہیں، اور دونوں کو ایک گناہ کی برابر سزا ہے، اور دونوں کو جو ہے اگر کوئی جرم کرتے ہیں تو اس کو برابر۔ یہ نہیں کہ مردوں کے لیے الگ قانون اور عورتوں کے لیے الگ قانون۔ بہت سی جگہ مردوں کے قانون الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے الگ۔ اسلام میں دونوں کے برابر قانون، برابر حق ہے، ایک گناہ کریں گی سزا دونوں کو سیم ملنے والی ہے، ٹھیک۔ جیسے کہ جو مثال کے طور پر جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 178 میں قرآن فرماتا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر قتل کے بدلے قتل واجب کیا گیا، خون کے بدلے خون بدلہ لیا کرو، ورنہ خون کا بدلہ خون سے نہیں لیا جائے گا تو ظلم اور ستم اور دنیا میں خون ریزی عام ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا جس نے وہ جرم کیا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا جس نے وہ جرم کیا، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا جس نے وہ جرم کیا۔ ایسے بہت سے دنیا کے قانون اس زمانے میں تھے جب اللہ کے رسول آئے تھے، جب اگر مرد قتل کرتا ہے اس کے بدلے اس کی بیوی کو مار دیا جاتا تھا، معلوم ہے؟ اس لیے میں بول رہا ہوں اس زمانے میں یہ قانون آیا تھا برابری کا، جب اگر مرد، بابل جو بیبلونین سیولائزیشن تھی، اس میں اگر مرد کوئی جرم کرتا تھا تو وہ واجب القتل نہیں ہوتا تھا، اس کے بدلے اس کی بیوی کو مار دیا جاتا تھا۔ تو کہا نہیں، جس نے کیا آزاد کے بدلے آزاد وہی، غلام کے بدلے وہی غلام، عورت کے بدلے وہی عورت، کوئی دوسرا نہیں کہ مالدار عورت نے قتل کیا تو اس کے غلام کو اس کے بدلے مارا جائے گا، نہیں، برابر۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 37 میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ مرد اور عورت جو چوری کرے، سارق، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، یہ بدلہ ہے جو یہ جرم اور گناہ کرتے ہیں۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، مرد ہو یا عورت ہو، یہ نہیں کہا کہ مرد ہے تو ہاتھ چھوڑ دو اس لیے کہ اس کو تو کام کرنا ہے بیچارے کو، ہاں عورت ہو تو کاٹ دو، اس کو کیا ضرورت ہے ہاتھ کی، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، چونکہ یہ بدلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کتنا ظالمانہ قانون ہے اسلام کا، ہاتھ کاٹ دینا۔ جب آپ کے پیسے جاتے ہیں نا پتہ چلتا ہے، پھر آپ تو جان لینے بھی تلے رہتے اس کی کہ مل جائے تو جان لے لوں گا، کہ میرے پیسے اتنی محنت سے کمایا، میں لاکھ روپے اور کوئی چرا لے رات میں، تو آپ ایسے ہی بولیں گے نہیں جانتا، اس کو معاف کر دو، پیسے لیا تو کیا ہوا، آپ تو جان لینے بھی تل جائیں گے۔ اسلام کہتا نہیں، اگر آپ چوری کی اجازت دے دیں گے تو یہ چوریاں پھیل جائیں گی، ایک کا ہاتھ کاٹو اگلی بار سے کوئی ہمت نہیں کرتا چوری کرنے کی، ٹھیک۔ آگے آئیے تیسری جگہ فرماتا سورہ بقرہ آیت میں 24 میں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد و زانی عورتیں، ان دونوں کو، فورنیکیٹر جو رہتے ہیں ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 لیشز۔ یہ نہیں کہ مرد ہو تو الگ لیشز، عورت ہو تو عورت کو 100 لگائے، مرد کو 80 لگائی، عورت کو 110، نہیں، دونوں کو پر 100 لیشز ان کو ملیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح یہ تو دور کی بات ہے کہ عورت جو ہے، عورت کی جو کوئی عزت پر ہاتھ ڈالے، اسلام میں اگر کوئی عورت کی عزت اچھالتا ہے نا، اس کے لیے قانون کیا رکھتا ہوں، کتنا سیف گارڈ، عزت اچھال دے کی کہہ دے لفظاً، یہ تو ایسی ہے، کیریکٹر پہ مارک لگانا اسلام میں اتنا بڑا جرم ہے کہ جو لوگ کسی عورت کے کیریکٹر پہ کوشچن مارک لگاتے، چاہے وہ خود فیمیل ہو یا میل ہو، ان کی پنشمنٹ کیا دیکھیے، صرف کیریکٹر پہ الزام کی ایسی ہے بولنے پر کیا سزا ہے، سنیے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں کا 24 کا 4، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بها 4 شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ ایسے لوگ جو معصوم بھولی بھالی عورتوں پر، مسلمانوں غیر مسلموں کوئی فرق نہیں، ایسی ہے کیریکٹر کے معاملے میں، تو کہا ان لوگوں کو 80 لیشز لگائے جائیں گے اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتے ہیں۔
4 witness law پہلے الزام لگانے سے پہلے. اگر نہیں ہے جتنے لوگ انوالو ہوں گے 80 لاشز. اگر 3 ہیں تو تینوں کو 80 ملیں گے, 2 ہے تو دونوں کو 80. جب تک کہ 4 آپ وٹنس دلاتے ہیں ہاں یہ عورت ایسی ہے. کتنا اہم ہے نا قانون. خالی برا بولنے کا نتیجہ دیکھیں 80 لاشز ملنے والے اس آدمی. اسلامی حکومت ہو تو 80 لاشز ملتی. ولا تقبل شہادتا ابدا, اور اس سے بڑھ کر سنیے آپ کیا کہا, اس آدمی کی زندگی بھر وٹنس اور گواہی کو نہیں لی جائیں گی جو ایک بار الزام لگا دیں گے عورت. زندگی بھر اس کا وٹنس ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا کورٹ آف لا میں, چونکہ اس نے عورت پہ الزام لگایا ایک بار. 80 لاشز کے بعد اس کو سزا دی گئی, زندگی بھر لوگ بولیں گے نہیں اس کی گواہی نہیں چلتی, تم نے تو الزام لگایا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ تو تھا صرف کیریکٹر پہ کوشچن مارک لگانے کا نتیجہ. اگر کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے, اس کو ریپ کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر, اگر عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے لیے اسلام کہتا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, جو شخص کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالے, ریپ کرے اس کا, وہ واجب القتل ہے. اس سے سڑک پر لایا جائے گا کیس دائر ہونے کے بعد, اور کھڑے کر کے اس کی گردن ماری جائیں گی, ایک ہی اس میں ختم. کیوں؟ ایسا لگتا ہے یار کتنا ظلم ہو رہا ہے. جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا, اس سے پوچھیے وہ کیا چاہتا ہے اس آدمی کے بارے میں. وہ تو کہیں گا 10 بار زندہ کر کے اس کو 10 بار مارنا چاہیے, اس لیے کہ ایسا کیا. کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ پورے انسانیت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے. لہٰذا ایسے شخص, ایسے درندے کو دنیا میں رہنے کا کہ اسلام نہیں دیتا ہے کسی بھی. یہ زنا بالجبر اس کو کہتے ہیں عربی میں. اور وہ زنا وہ 80 لاشز 100 جس کو ملتے ہیں وہ کوئی رضامندی سے کرے تو بھی ہو, چونکہ اس سے برائی پھیلتی ہے. یہ کوئی اگر زبردستی کرے اسے مار دیا جاتا ہے, اور عورت پر کوئی الزام نہیں تھا, صرف اسے ایک بار کورٹ آف لا میں گواہی دینا اس سے کیا ہوا, اور اس کے بعد وہ آدمی غیر ریپسٹ. اور الحمدللہ اسلامی قانون جہاں بھی آج لاگو ہے ودن 7 ڈے اس کو ایکسیکیوٹ کر دیا جاتا ہے. ریپسٹ کو 7th ڈے ایکسیکیوٹ کر دیا جاتا ہے کہ 7 دن میں لا کر پبلک کے اندر اس کو مار دیا, تاکہ آئندہ لوگ دیکھیں کہ ایسی ہمت کسی نے نہیں کر. بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ جو ہے بیربیرک قانون ہے, یہ تو ظالمانہ قانون ہے. جس کے ساتھ ہوتا ہے اس سے پوچھیے یہ بیربیرک ہے یا یہ ہیومینٹی کے سیفٹی کا قانون ہے, یہ انسانیت کی بچاؤ کا قانون ہے. اسی طرح جو ہے اسلام میں عورت کو پورا حق ہے اپنے شوہر کو طلاق دینے کا. بہت سے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں, نہیں مسلم عورت بس ظلم تحت ہے, اور اس کے بعد اس کا شوہر جب چاہے اس کو طلاق دے سکتا ہے نا, اور 1 2 3 سیٹس یو فری, طلاق طلاق طلاق, جاؤ اپنے باپ کے گھر. ایسا نہیں ہے. عورت بھی بول سکتی جاؤ تم چل جاؤ, میں جاہری تمہارے سے, میں بھی طلاق دے دوں. اسلامی طلاق کو لوگوں نے جوک کا موضوع بنا دیا اس میڈیا کے اندر. نہیں, سیریس میٹر ہے, اور عورت کو بھی حق ہے. عورت جو طلاق لیتی ہے اس کو خلا بولتے ہیں عربی میں, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے, اسلام جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, جو عورت بنا کسی ریلیجس ریزن کے یا بنا کسی شرعی عذر کے اگر کسی سے طلاق لیتی ہے, خلا لیتی ہے, وہ جنت میں نہیں جائیں گے. ریزن ہونا اس کے صرف مرد کے لیے بھی لے, یہ نہیں کسی عورت, ریزن چاہیے اس کے لیے, جینوئن ریزن چاہیے لے. بہرحال اسی طرح اسلام میں طلاق کے بعد اور شوہر کے مرنے کے بعد دوسری شادی کا پورا حق ہے. اس کو صرف بیوہ کی زندگی نہیں گزارنا پوری, یا مطلقہ کی زندگی نہیں گزارنا ہے. سیکنڈ میرج کا اس کو اختیار ہے. بہت سارے مذاہب میں یہ اختیار ابھی دیا گیا ان ریسنٹ ٹائم میں, اور وہ بھی ساس بھی کبھی بہودی کا احسان ہے. اس ڈرامے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ ایک بہو رہتی, میں نے نہیں دیکھا لیکن مجھے بتایا گیا, ایک بہو رہتی جس کا اس کا بیٹا ان کا مر جاتا ہے, تو اس بہو کا سیکنڈ میرج کرتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ لوگ اٹھے اس سسٹم کے خلاف کہ نہیں ری میرج ہونا چاہیے. اسلام نے 1500 ایئرز بیک کہا تھا ری میرج اس کا حق ہے. اگر طلاق بھی لیتی تو میرج کر سکتی ہے, اور اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کی میرج ہو سکتی ہے. ٹھیک, تو یہ پورے حق دیے. چھٹا اور آخری حق جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سیاسی حقوق کیا دیے, پولیٹیکل رائٹس عورتوں کو اسلام نے کیا دیے. اس معاملے میں یاد رکھیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں 71 میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں, رفیق ہیں ایک دوسرے کے, اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں. تو علماء لکھتے ہیں, اسکالرس لکھتے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینے میں ایوری تھنگ, دنیا کی جو اچھائی ہے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. جیسا ایک عورت دیکھتی ہے کوئی برائی اس کے اندر, وہ کہہ سکتی ہے کہ برائی مت کرو. مطلب رائٹ ٹو گیو, مطلب اس کو بولتے ہیں مشورے دینے کا حق اسلام دیتا ہے. دونوں کو مشورے دینے کا حق دیتا ہے کہ تم بولو کیا لگتا ہے تمہیں اس کے بارے میں, اور دونوں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, مرد اور عورتیں. ٹھیک, یہ تو جنرل تھا. اسپیشلی قرآن نے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں کہا یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات یبایعنک, اے نبی جب آپ کے پاس عورتیں آئے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے,
بیت یہ ایک سسٹم آف ووٹنگ تھا، ایک قسم کا بیت، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ ایمان میں آتے تو کرتے، اور آپ کے جانے کے بعد لیڈرشپ چننے کے لیے بیت کی جاتی، اس کو بولتے بیت، کہ ہم ایکسپٹ کرتے کہ ہاں یہ لیڈر ہے اور ہم آپ کے خلاف کبھی زندگی میں نہیں جائیں گے، اس کو بولتے بیت۔ تو کہا اے نبی جب عورتیں تمہارے پاس آ کر یبایعنک، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، مطلب عورتوں کو اسلام نے 1500 سال پہلے سلیکشن کا اختیار دیا تھا کہ وہ بیعت کر سکتی تھی، ووٹ دے سکتی تھی، جو کہ بہت سارے ماڈرن ایج میں کسی نے 1838 میں دیا، کسی نے 19 سینچری میں دیا، کوئی تو ابھی دے رہے ہیں، اور کچھ ابھی سوچ رہے کہ دینا چاہیے، چونکہ وہ ناقص العقل ہے ان کے نزدیک، شیطان کی پیروکار ہے، کیسا اس کو دیں گے؟ اسلام نے کہا نہیں، اس کو رائٹ ہے، اس کو ووٹ دے سکتی، ٹھیک۔ اسی طرح اسلام نے عورتوں کو لا میکنگ کے اندر بھی اختیار دیا۔ آپ تعجب کریں گے، لا میکنگ کے اندر اختیار ہے عورتوں کو، یہ تو اسلام کی یونیکنیس سے کہیں بھی نہیں ملی آپ کی، لا میکنگ کے اندر۔ کیسا؟ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار عمر ابن خطاب جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ سیکنڈ جو ہے خلیفہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے ایک بار جو ہے جمعے میں خطبے میں کہا جمعے کی، کیا ہو گیا تھا کہ عورتوں کو مہر کا حق تھا، تو عورتیں ظلم کرنے لگی تھی مردوں پر اس زمانے میں۔ کیسا کر رہی تھی؟ اتنا مہر باندھ دے رہے تھے کہ لڑکی شادی نہیں کر پا رہے تھے، کہ تو مہر کی رقم جمع نہیں ہو رہی تھی۔ اور آج بھی یہ سسٹم ہے، آپ اگر سعودی عرب میں چلے جائیں تو لڑکیاں اتنا مہر رکھتی ہے کہ وہ آدمی 40 ایئرس تک صرف کماتے رہتا ہے، چونکہ وہ مہر کی 2 لاکھ ریال، 5 لاکھ ریال، 10 لاکھ ریال، وہ بیچارہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی جمع کرتے کرتے۔ اس زمانے میں ایسے ہی ہو رہا تھا۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا دیکھو عورتوں، تم لوگوں کی اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو لہٰذا میں ایسا سوچتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے ایک رول پاس کیا جائے اور مہر کی رقم فکس کر دی جائے، مہر کی فکس، تاکہ تم لوگ جو غلط کر رہے ہو ٹھیک نہیں۔ تو ایک عورت اٹھی خطبے میں سے اور کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب، تم کون ہوتے ہو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی لمٹ نہیں باندھی؟ اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 20 نمبر کی آتی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم مہر کی شکل میں اپنی عورتوں کو قنطار، پہاڑ، سونے کا پہاڑ بھی دو تو ان سے واپس نہ لو۔ تو جب قرآن کہہ رہا سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں تو who are you، تم کون ہوتے ہو قانون بنانے والے کی جو لمٹ دو اس کو؟ اور عمر نے کہا کہ عورت نے سچ کہا اور عمر جو ہے غلطی پر تھا، اور پھر کہا ہے عمر عورتیں تو تم سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ عمر نے کہا خود سے کہ عمر عورتیں تم سے زیادہ ہوشیار ہیں، صحیح بات ہے نا، عورت نے صحیح بات کہی تھی۔ اور عمر کی پوزیشن کیا ہے آپ کو بتائیں؟ عمر 30 ملکوں کا مالک ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا رائٹ ٹو اسپیچ، فریڈم آف اسپیچ، ہے نا، یہاں تو چھوٹے موٹے کارپوریٹر کو ایک بات بول کے بتا دیجیے تو میں چیلنج کرتا ہوں آپ۔ یہ عمر جو 30 ملکوں کا بادشاہ، اس کو ایک عورت چیلنج کرتی کھڑے ہو کر، ادنا عورت جس کے بارے میں نام بھی نہیں آتا روایت میں کون تھی، وہ انون تھی، وہ کھڑی ہوگی بس، اور کہا کہ غلط ہے۔ عمر نے کہا عمر غلط تھا، عورت سچ پڑتی، اور کہا عمر عورتیں تو تجھ سے بھی ہوشیار ہو چکی، اور آپ نے بات کو واپس لیا۔ آپ اندازہ لگاتے ہیں چھوٹے موٹے لوگ اگر کوئی چیز پاس کرے تو واپس لیتے ہیں، بڑے لوگ جب کوئی لا پاس کرتے ہیں تو کچھ شرم آتی ہے، وہیں واپس لیا اور کہا عورت ہوشیار ہے، عورت سمجھدار ہے، عورت نے صحیح کہا۔ یہ رائٹس۔ ایک بار امیر المومنین عمر ابن خطاب راستے سے جا رہے تھے، ایک عورت آئی اور روک دیا، کہا رکو، ایسے قانون بناتے ہو، ایسے کام کرتے ہو، یہ پالیسی تمہاری غلط ہے، وہ فلاں غلط ہے۔ اور عمر ابن خطاب آتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے اور جی اسے کہہ رہے تھے، بری عورت اتنا کہہ دی۔ تو ایک آدمی آ کر کہا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ عمر کو جھاڑ کے چلے جا رہی ہے ایک عورت، 30 ملکوں کا بادشاہ، کو عزت ہے عمر کی اور ایک عورت۔ تو عمر نے کہا عمر کیسے اس عورت کی بات نہ سنے؟ اس کی بات کے جواب میں تو اللہ نے آسمان سے قرآن کے اندر سورہ مجادلہ نازل کی تھی۔ وہ جو خالہ تھی رضی اللہ عنہا، جنہوں نے ایک بار بحث کیا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا، جواب چاہیے مجھے، تو آج تم پلٹ گئے، وہ سامنے سے پھر قرآن کی سورہ مجادلہ نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے بحث کرتی تھی ایک مسئلے میں۔ تو نبی سے عورتیں بات کرتی تھی، بحث کرتی تھی کہ یہ چاہیے ہم کو، کیسے نہیں دیتے آپ؟ تو عمر کیا ہے؟ عمر نے کہا میں کیا ہوں جس کی جواب میں اللہ نے آسمان سے آیتیں اتاری، میں کیا ہوں اس کے ساتھ؟ اندازہ لگا، یہ ہے رائٹ ٹو فریڈم اسپیچ جس کو بولتے ہیں، اور عورتوں کو یہ حق اسلام نے دیا تھا، یہ نبی کی تعلیمات تھی، جبھی تو عورتیں اتنے کھل کر اپنے بادشاہ کو پکڑ کے راستے میں پوچھتی تھی یہ کیا ہے، یہ کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے مسلمان عورتیں جنگ میں بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ امریکہ میں 1976 میں قانون پاس ہوا کہ عورتیں جنگ میں حصہ لے سکتی ہیں۔ اسلام میں ہم سب جانتے ہیں سیرت میں عورتیں جنگ میں حصہ لیتی تھی اور جو ہے جاتی تھی، اور نہ صرف حصہ لے سکتی ہے، بحالت مجبوری اور ضرورت کمانڈر بھی بن سکتی ہے اس فوج کی، ہر بار نہیں لیکن بحالت ضرورت بن سکتی ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہاں دیکھیے آپ کتنے رائٹس۔ 1976 میں یو ایس کے اندر آرمی فرسٹ ٹائم عورتوں کو لیا گیا اور ان سے سروسز لی۔ اسلام نے تو فرسٹ ڈے سے ان کی سروسز لی، میڈیسن کے شعبے میں، پانی پلانے کا تھا،
زخمیوں کو اٹھا کے لانا تھا، وقت پڑنے پر لڑائی کے اندر بھی شامل ہو۔ تو اب یہ جو میں نے حقوق دیے یہ حقوق برابری کے تھے، بلکہ کچھ حقوق میں تو الحمدللہ عورتیں آگے جاتی ہیں۔ اب کچھ ایک واقعہ رکھ کے بات کو بس اپنی ختم کر رہا ہوں۔ کسان عورتیں، میں نے ایسا ہیڈنگ باندھا کہ کیسی کیسی عورتوں نے کیا کیا کارنامے دیے پریشیت آپ کے زمانے میں، اور آپ نے دیکھا اور خوش ہوئے۔ سب سے پہلے جو ہے کسان عورتیں، مطلب وہ عورتیں جو کاشتکاری کرتی تھی، کھیتی کرتی تھی۔ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت کھیتی کرتی تھی اور کھیتی سے جو اناج اگتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی اور آپ نے اس کو کھایا۔ یہ ایکسیپٹنس تھا کہ عورت کھیتی کر سکتی۔ بہت سی بار عورتوں کو کھیت میں بھی نہیں آنے دیتے بہت سے لوگ، کہ ان کے آنے سے کیا ہوتا فصل برابر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کھیتی نہیں کی تو آپ کو نہیں معلوم ہے، جس نے کھیتی کی ان سے نہیں، ان کے آنے سے پیاز تیز ہو جاتی، انگور کھٹا ہو جاتا، اور ہاں یہ ہوتا ہے ایسا کھیتوں میں ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہوتا۔ آپ نے قبول کیا اس اناج کو جو اگا کے لاتی تھی، مطلب ایکسیپٹنس تھا کہ ہاں بہت اچھا کام کر رہی ہو۔ اسی طرح اسماء بنت ابی بکر جو ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، ان کی غربت تھی تو اللہ کے رسول نے کھیت ان کو دیا تھا۔ وہ کھیت میں کھیتی کرتی، اناج اگاتی، سیلف جا کے مارکیٹ میں بیچ کر آتی تھی، کیونکہ وہ کھیتی کرتی تھی اس لیے وہ بیچ کر آتی تھی۔ شوہر کریں گا تو وہ بیچ کے آئیں گے، لیکن شوہر کے اندر بیوی شامل ہوگی، بیوی کے اندر شوہر شامل نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا خود کا ہے، خود جاتی تھی اور سیل کر کے آتی تھی۔ اسی طرح سیکنڈ جو ہے ادیوگ پتی عورتیں، مطلب بزنس وومن۔ بزنس وومن کا کیا کہوں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بہترین مثال، انٹرنیشنل بزنس وومن تھی۔ اسی طرح کئی عورتوں کے بارے میں آتا ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کرتی تھی آپ کے زمانے میں، خالہ ہے جیسے کہ۔ اسی طرح جو ہے ثقفیہ بنت مکرمہ ہے، یہ پرفیومز کا بزنس کرتی تھی، انٹرنیشنل کی پرفیوم سیل ہوتے تھے۔ اسی طرح سودا رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین میں سے، آپ جو ہے چمڑے کو جو ہے ٹیننگ جو ورک ہوتا وہ کرتی تھی اور اس کی چیزیں بنا کر سیل کرتی تھی، اور آپ کا چمڑا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر سیل ہوتا تھا، تو بزنس وومن۔ اسی طرح جو ہے سرجن وومن، ڈاکٹر وومن جو تھی آپ کے زمانے میں، اس کے اندر آتا ہے کہ جو رفیزہ الاسلمیہ، یہ وہ عورت تھی جو جب جنگوں کے اندر ہوتا تھا کہ انگلیاں کٹ جاتی، ناک کٹ جاتی، تو یہ سرجری کر کے ریپیئر کرتی۔ اس حد تک وہ سوفسٹیکیٹ اور ڈیولپ تھے ان کے سرجری سسٹم کہ جب ناک جنگوں میں عموماً کیا ہوتا ہے ناکیں کٹ جاتی تھی، تو وہاں وہ جو ہے چاندی کی سونے کی ناک بنا کر جو ہے، اس کو پلاسٹک سرجری سے آج ہوتا ہے، اس زمانے میں وہ سونے چاندی کی ناک، چونکہ بغیر ناک کا آدمی اچھا نہیں دکھتا ہے نا، اور ڈائریکٹ گرم ہوا جاتی ہے پھر اندر، تو سونے یا چاندی کی ناکیں بنا کر دیتی تھی جو انسان ہڈی میں اٹکا لیتا تھا۔ اتنی ہائیلی ان کا سسٹم۔ اسی طرح جو متا آتا ہے، کبشہ ہے، عطیہ ہے، سلیم ہے، یہ ساری سرجن ڈاکٹرز تھی۔ یہ جب بیمار ہوتے لوگ گر جاتے جنگوں میں، یہ لاتی اٹھاتی، پورا جو بھی سرجری کا ہو سکتا، جس کسی کا جسم کٹا ہے، ہاتھ کٹے، سب جوڑا کرتی تھی۔ اسی طرح جو وہ عورتیں جو سیاست میں تھی،